یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ تلنگانہ کے اقلیتی رہائشی تعلیمی اداروں میں KCR کی سالگرہ منانے سرکاری نوٹس جاری، 10-10 ہزار روپے ہوئے مختص۔ جموں اینڈ کشمیر میں کشیدہ حالات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والا پلوامہ ضلع اب تعلیم کے شعبے میں آ رہا ہے سرفہرست۔ فرقہ واریت کو بڑھاوا دے کر ووٹ حاصل کرنے کے لیے چھیڑی گئی حجاب کی جنگ، عمران پرتاپ گڑھی کا بیان۔ پنجاب کے علیحدگی پسندوں خالصتانیوں سے کیجریوال کے گٹھ جوڑ کے خلاف یوتھ کانگریس کا احتجاج۔ لکھیم پور کھیری تشدد، کسانوں کو روند کر قتل کرنے کے ملزم آشیش مشرا کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی۔ بغیر دعوت بریانی کھانے سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے، BJP کی قوم پرستی پر منموہن سنگھ کا حملہ۔ سنجے راوت نے BJP رہنما کو کریڈٹ سوئیمر پر 7,500 کروڑ روپے کے گھپلے کا لگایا الزام۔ جموں میں فوجی نوجوان کی مبینہ خودکشی۔ سپریم کورٹ میں ہریانہ حکومت کی بڑی جیت، نجی شعبے میں مقامی باشندگان کا 75% کوٹا بحال۔ داؤد ابراہیم گروہ پر ED کا شکنجہ، سلیم فروٹ والا سے ہوئی پوچھ گچھ۔ مودی اور کیجریوال چچا زاد بھائی، مذہب کے نام پر پھیلا رہے ہیں زہر، بھوپیش بگیل کا بیان۔ حکومت شہری ترمیم قانون 2019 پر نظر ثانی کرے۔ سنت روی داس کے احکام مان کر سرکاریں کروڑوں غریبوں کو بھلا سکتی ہیں، مایاوتی کا بیان۔ روسی فوجی دستوں کی مشقوں کے بعد کریمیا سے اڈوں کو واپسی۔ روس دنیا کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے، فوج واپس بلائے، نیٹو کا بیان۔ روس نے بحر کیسپیئن میں فوجی مشقیں شروع کر دی۔ اسرائیلی میزائلوں کو دمشق کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شمالی شام ترک کمانڈوز کی کارروائی، 9 دہشت گرد ہوئے حوالہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تلنگانہ اقلیتی رہائشی تعلیمی اداروں نے اپنے حدود میں آنے والے اسکولوں کو چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی سالگرہ منانے کی ہدایت دی ہے۔ اسکولوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تقریبات کے لیے 10,000 روپے سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ اقلیتی اسکولوں کو ریاستی حکومت کی طرف سے مکمل طور پر مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے۔ ایک سرکاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تمام TMREIS اداروں میں سری کے چندرشیکھر عزت ماں وزیر اعلیٰ تلنگانہ کا یوم پیدائش منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ پروگرام تمام ٹمریز اسکول میں منعقد کیا جائے گا، جس میں والدین، طلباء، اساتذہ، مقامی عہدیدار اور MLA شامل ہوں گے۔ ناظرین، جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر کے دیگر حصوں کی طرح جہاں پلوامہ میں حالات کافی بہتر ہوئے، تو وہیں ہمیشہ ہی کشیدہ حالات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والا پلوامہ ضلع اب تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ روز جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے سرمایہ زون کشمیر ڈویژن کے میٹرک امتحان میں پلوامہ ضلع سر فہرست رہا ہے۔ میٹرک امتحان میں پلوامہ ضلع میں 90% کامیابی کی شرح سامنے آئی ہے۔ سر فہرست آنے کے بعد طلباء کے ساتھ ساتھ عام لوگوں اور سیاسی حلقوں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، شاعر کمار وشواس کی جانب سے اروند کیجریوال پر عائد کیے گئے پنجاب کے علیحدگی پسند قوتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کے الزامات پر سیاسی ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ کانگریس کی طرف سے اس معاملے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے آج جمعرات کے روز انڈین یوتھ کانگریس نے سڑکوں پر احتجاج کیا۔ یوتھ کانگریس کے احتجاج کے دوران کارکنان ہاتھوں میں وزیر اعلیٰ کیجریوال کے پوسٹر لے کر نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے۔ انڈین یوتھ کانگریس کے قومی صدر سرینواس بیوی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو عام آدمی پارٹی کے بانی رکن کمار وشواس نے بے نقاب کر دیا ہے۔ گزشتہ روز کمار وشواس نے ملک کی سلامتی سے جڑے حیران کن اور سنسنی خیز حقائق عوام کے سامنے رکھے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری ضلع میں کئی کسانوں کو گاڑی سے روند کر قتل کرنے کے معاملے میں کلیدی ملزم اور مرکزی وزیر اجے مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا کی ضمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالتی عظمیٰ سے ملزم آشیش مشرا کی ضمانت منسوخ کرنے اور ضمانت دینے کی الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کی درخواست کی گئی ہے۔ تقریباً 4 ماہ تک جیل میں قید رہنے والے آشیش مشرا کو حال ہی میں
ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے جمعرات کے روز ناقص پالیسیوں کے سبب پیدا ہونے والے معاشی بحران، بے روزگاری اور بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے مرکز کی مودی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 7.5 سال تک حکومت چلانے کے بعد بھی مرکز اپنی غلطی تسلیم کرنے اور اسے درست کرنے کے بجائے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو جواب دہ ٹھہرا رہا ہے۔ ملک کی 5 ریاستوں میں ہونے والی انتخابات کے درمیان سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ابوہر ریلی سے عین قبل ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے مرکز کی مودی حکومت پر براہ راست حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں پنجاب، اتراکھنڈ، گوا، اتر پردیش اور منی پور کے بھائیوں اور بہنوں کے پاس جا کر ملک کے حالات پر بات کروں، لیکن موجودہ حالات میں ڈاکٹروں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ منموہن سنگھ نے کہا کہ آج کی صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ کورونا کے درمیان مرکزی حکومت کی غیر دور اندیش پالیسیوں کی وجہ سے ایک طرف لوگ گرتی ہوئی معیشت، بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہیں، تو دوسری طرف ہمارے حکمراں آج 7 سال حکومت چلانے کے بعد بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں درست کرنے کے بجائے لوگوں کی پریشانیوں کے لیے ہمارے لیے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، شیو سینا کے ترجمان اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے راوت نے آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر کریٹ سومیا پر یہ کہتے ہوئے پھر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 7,500 کروڑ روپے کا گھپلہ کیا ہے۔ سنجے راوت نے جمعرات کی صبح یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ کریٹ سومیا نے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی مدت کار میں 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کا گھپلہ کیا۔ ناظرین، جموں کے نگروٹا علاقے میں ایک فوجی نوجوان نے مبینہ طور پر اپنی ہی رائفل سے اپنا کام تمام کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ہمیں آرمی کنٹرول روم سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ نگروٹا میں تعینات ایک فوجی جوان نے اپنی ہی سروس رائفل سے اپنے آپ کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ناظرین گرامی، ہریانہ کے باشندوں کو نجی شعبے کی نوکریوں میں 75% کوٹا دینے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے قانون پر روک لگانے کے عبوری فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کو 4 ہفتوں میں اس معاملے کا فیصلہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ عدالت نے قانون کے تحت کوٹا نہ دینے پر کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی پر بھی روک لگا دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے عبوری حکم کے فیصلے میں وجوہات بیان نہیں کی ہیں۔ ناظرین، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کاسکر پر اپنا شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے اور کل داؤد ابراہیم کی بہن حسینہ پارکر کی رہائش گاہ سمیت ممبئی اور اطراف کے علاقوں میں داؤد کے متعلقین کے 10 سے زائد ٹھکانوں پر چھاپہ مارنے اور مافیا ڈان کی کالے دھن کے متعلق معلومات اکٹھا کرنے کے بعد مرکزی ایجنسی نے گینگسٹر چھوٹا شکیل کے قریبی رشتہ دار سلیم قریشی عرف سلیم فروٹ والا سے 9 گھنٹوں تک پوچھ گچھ کی۔ ناظرین، پنجاب میں پولنگ کی تاریخ قریب آ رہی ہے اور انتخابی تشہیر اپنے شباب پر ہے۔ کانگریس کے لیے تشہیر کرتے ہوئے چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل نے کہا کہ نوٹ بندی اور GST کی وجہ سے ملک اور پنجاب کی صنعت برباد ہو گئی۔ مسٹر بگھیل نے نامہ نگاروں سے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر کیجریوال چچازاد بھائی کی طرح ہیں جو پنجاب میں مذہب کے نام پر لوگوں میں زہر بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی مدت کار میں آپ لوگ پریشان ہیں، عوام کی آمدنی میں زبردست کمی آئی ہے، کالے دھن کے نام پر نوٹ بندی کی گئی لیکن ملک میں کوئی کالا دھن نہیں آیا۔ ناظرین، ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہریت ترمیمی ایکٹ CAA 2019 پر اپنے موقع پر نظر ثانی کرے، جو کہ اس قانون سے ہونے والے شدید نقصان کا نوٹس لیتے ہوئے آئین ہند کے آرٹیکل 14 اور 21 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ بات APCR نے ایک رپورٹ میں کہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پہلی شہریوں ہماری قوم کی ساکھ کو نقصان پہنچا چکا ہے۔ CAA کی مخالف ملک کے مساوی اور حقیقی شہری ہیں۔ ہمارا پختہ یقین ہے کہ عوامی حکومت کو عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور اس غیر ضروری غیر آئینی قانون کو منسوخ کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوں، تنوع کا جشن مناتے ہوں، اتحاد کو فروغ دیتے ہوں اور ہر ایک کے حقوق کے پرامن استعمال کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرتے ہوں، جو ہمارے ملک کو ترقی اور خوشحالی کے نئے سنگ میل کی طرف لے جائیں۔ ناظرین، بھارتیہ جنتا پارٹی اور سماجوادی پارٹی پر سنت روی داس کے احکامات کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے بدھ کو کہا کہ ووٹوں کے مفاد کی خاطر سنت گرو کو نظر انداز کرنے والے لیڈران کو ماتھا ٹیکتے ہیں لیکن ان کے احکامات مان کر کروڑوں غریبوں کا بھلا نہیں کرتے۔ UP اسمبلی کے انتخابی ماحول کے درمیان سنت روی داس کی جینتی کے موقع پر مایاوتی نے کہا، من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا،
کا لافانی پیغام دینے والے عظیم سنت روی کا پیغام مذہب اور سیاسی و انتخابی مفاد کے لیے نہیں بلکہ انسانیت اور خدمت خلق کے لیے وقف ہونے کا ہے، جسے حکومتوں نے بھلا دیا۔ ناظرین، روس نے غیر قانونی طور پر الحاق شدہ کریمیا میں مشقیں کرنے والے فوجی دستوں کی ایک تصویر جاری کی ہے جو اپنے مستقل اڈوں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کی طرف سے شیئر کی گئی تصاویر میں کریمیا میں کثیر الاذنہ مشقیں مکمل کرنے والے جنوبی ملٹری دستوں کی کرچ پل کے راستے اپنے اڈوں پر واپسی کے مناظر کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ٹرین کے ذریعے واپس آنے والے فوجیوں کی بختربند گاڑیاں اور ٹینک ان مناظر کا حصہ ہیں۔ ناظرین، نیٹو کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرینی سرحد سے فوجی دستوں کی واپسی کے اعلانات فقط دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے والے دعوے ہیں۔ نیٹو کے مطابق دعووں کے برخلاف روس نے مزید 7,000 فوجی یوکرینی سرحد پر پہنچائے ہیں۔ روس کی جانب سے رواں ہفتے کے آغاز پر ایسے اشارے دیے گئے تھے کہ وہ یوکرین سرحد سے کچھ فوجی دستے واپس بلا رہا ہے۔ نیٹو سیکریٹری جنرل زائنزا اسٹولٹنبرگ نے روس کی جانب سے معاہدے کی صفات حل کو خواہش کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ روس نے اب تک یوکرینی سرحد سے فوجی دستوں کی واپسی کا کوئی عملی اشارہ نہیں دیا۔ ناظرین گرامی، روس نے 20 بحری جنگی جہازوں کے ہمراہ بحر کیسپیئن میں فوجی مشقیں شروع کر دی۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ان مشقوں میں 20 بحری جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے دنیا روس کی فوجی نقل و حرکت کا قریبی سے جائزہ لے رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ظالم اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز شامی دارالحکومت دمشق کے جنوب میں میزائل داغے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ شامی میڈیا سانہ کے ان حملوں میں املاک کو نقصان پہنچا۔ رواں ماہ یہ دوسرا موقع ہے جب اسرائیل کی جانب سے شام میں طیارہ شکن بیٹریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل 9 فروری کو شام کی جانب سے راکٹ داغے جانے کے بعد بھی اسرائیل نے شام پر فضائی حملے کیے تھے۔ ناظرین، شمالی شام میں جاری فرات ڈھال کے حامل علاقے میں حملے کی تیاریوں میں مصروف علیحدگی پسند تنظیم PKK کے 9 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق ترک فوج دہشت گردوں کا صفائی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سلسلے میں فرات ڈھال آپریشن کے حامل علاقے میں حملے کی تیاری میں مصروف PKK کے 9 دہشت گرد مارے گئے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے اپنی اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار۔